چودھری کرامت نے اپنی دوسری بیوی رحیلہ اور پہلی بیوی کے بیٹے فرید کو بتایا کہ چودھری رفیق آیا تھا اور اس نے کیا بات کی ہے۔ فرید سب کچھ جانتا تھا، اس لیے وہ اس تفصیل سے بیزار ہی دکھائی دیا تھا۔ رحیلہ نے جب ساری بات سن لی تو بولی، چودھری صاحب آپ ان کی غلط فہمی دور کرتے اور انہیں بتایا کہ سلطان ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ چودھری کرامت اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، میرے دروازے پر زمین جائیداد چل کیا رہی ہے اور تم مجھے کوئی اور ہی پٹی پڑھا رہی ہو۔ میں اس جائیداد کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ لیکن چودھری صاحب آپ اتنا بڑا جھوٹ کیسے چھپائیں گے؟ رحیلہ نے جاننا چاہا۔ اس بات کا علم صرف ہم تینوں کو ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں سلطان کی شادی شہر میں جا کر کروں گا۔ چودھری رفیق کو بھی مناؤں گا کہ سلطان ذرا شہری ذہن کا لڑکا ہے، اس لیے شہر میں شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے زیادہ ہجوم پسند نہیں ہے۔ اس طرح شادی شہر میں ہوگی، ان کو میں شہر میں ہی رکھوں گا۔ میرے پاس 110 طریقے ہیں کہ کسی دوسری کی جائیداد کو کیسے اپنے نام منتقل کیا جاتا ہے۔ چودھری کرامت کہتا ہوا شاطرانہ انداز میں ہنسا۔ رحیلہ اور فریدہ اس کا منہ دیکھے جا رہے تھے۔ ویسے چودھری صاحب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، رحیلہ بولی۔ تم لوگ بس اتنا سمجھ لو کہ میں جو کہوں وہ تم دونوں نے کرنا ہے۔ کل ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ چودھری کرامت نے دونوں کو سمجھایا کہ کل انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر وہ فرید کے ساتھ اس جگہ سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رحیلہ سوچتی رہی کہ اس کے خاوند کے پاس پہلے کیا کم دولت ہے جو وہ مزید حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ لالچ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ چودھری کرامت نے چودھری رفیق کو اپنے آنے کی اطلاع کی تو وہ ایسے خوش ہوا جیسے چودھری کرامت نہیں بلکہ اس کے پیر صاحب آ رہے ہیں۔ چودھری کرامت نے قدم تو اٹھا دیا تھا لیکن سلطان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ چودھری کرامت نے ایک کوشش اور کی۔ اس نے فیضو کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ملازم سے فیضو کی خوب خدمت کروائی۔ پھر اپنی مخصوص کرسی پر براجمان ہوتی بولا، آج تم اور سلطان کہاں سارا دن گھومتے رہے تھے؟ مجھے جیرا بتا رہا تھا کہ تم دونوں نہر پر گئے تھے۔ چودھری صاحب مجھے تو سلطان 2 دن سے ملا ہی نہیں ہے۔ جیرے نے ہم دونوں کو کہاں دیکھ لیا، اور پھر نہر پر ہم دونوں کا کیا کام؟ ہم کون سا روز نہانے کے آتی ہیں؟ فیضو بولا۔ چودھری کرامت نے تو بات اس طرح سے کی تھی کہ فیضو بتا دے گا کہ وہ سلطان کے ساتھ کہاں تھا، جبکہ اس نے صاف ہی کہہ دیا کہ سلطان سے ملے اسے 2 دن ہو گئے ہیں۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ سلطان واقعی غائب ہو چکا ہے۔ چودھری کرامت کو پھر بھی شک ہوا کہ کہیں فیضو اس سے جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تم اور سلطان ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، پھر کیسے ہو سکتے ہیں کہ سلطان اور تم 2 دن سے نہیں ملے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن سلطان مجھے واقعی نہیں ملا۔ ویسے مجھے شک ہے چودھری صاحب۔ فیضو کہتے کہتے رک گیا۔ تم کچھ کہتے کہتے رک گئے ہو، کیا کہنا چاہتے تھے؟ چودھری کرامت نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس ایسے ہی بولنے لگا تھا۔ فیضو نے کوشش کی کہ بات پلٹ دے۔ تم جو کہنا چاہتے تھے بہتر ہے اسے مکمل کرو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے تھے؟ چودھری کرامت کی متانت دیکھ کر فیضو کے لیے بات کو مانا مشکل ہو گیا تھا، چنانچہ وہ تذبذب کے عالم میں بولا، کچھ دن پہلے سلطان نے کالے کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھ لیا تھا، بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ سلطان اس کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اس کی اتنی تعریف کر رہا تھا کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اسے دیکھوں۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو اور مجھے اصل بات بتاؤ، چودھری کرامت نے اسے گھورا۔ فیضو نے کہا، دراصل چودھری صاحب سلطان اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، دن رات اسی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اس لیے کالے اور گڈو بھائی کی دشمنی سلطان سے پڑ گئی تھی۔ گڈو کیونکہ کالے کا دوست ہے اس لیے وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ سلطان اور کالے کی بہن گاؤں سے بھاگ گئی ہے؟ چودھری کرامت نے اس کی بات سن کر اگلا اندازہ خود ہی لگا لیا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کالے کی بہن ہے یا اس کے گھر میں کوئی مہمان آئی تھی۔ مجھے شک ہے چودھری صاحب، سلطان اس لڑکی کا بہت دیوانہ ہو گیا تھا۔ جو وہ غائب ہوا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لڑکی بھی غائب ہوگی، دونوں بھاگ گئے ہوں گے۔ فیضو نے خود ہی کڑی سے کڑی ملا دی۔ چودھری کرامت نے سنا تو وہ پریشان ہو گیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ دونوں بھاگ گئے؟ چودھری کرامت نے مزید جاننا چاہا۔ فیضو نے کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، کچھ سوچا، پھر زبان کھولی۔ کالے کی گلی میں لالا رہتا ہے، وہ بڑا کھوجی قسم کا لڑکا ہے،
اس نے مجھے آج بتایا ہے کہ رات 2:30 بجے کالے کے گھر کے دروازے پر کوئی آیا، ساتھ ہی دروازہ کھلا اور اندر سے کوئی لڑکی چادر لپیٹے باہر نکلی اور دونوں ایک طرف چلے گئے۔ فیضو کی بات سن کر چودھری کرامت تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک نیا قصہ اس کے سامنے کھل گیا تھا، جبکہ وہ چودھری رفیق کو اپنے آنے کی اطلاع بھی کر چکا تھا۔ چودھری کرامت مضطرب اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ چودھری صاحب، آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ فیضو نے چپ کی تصویر بنے چودھری کرامت سے پوچھ کر اسے چوکنا دیا۔ تم پتہ کرو کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ساتھ ہی چودھری کرامت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے بھی پیسے باہر نکلے اس نے فیضو کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نہیں جانتا، تم کسی طرح معلوم کرو کیا یہ بات سچ ہے۔ تم رازداری سے سب کچھ جانو گے اور صرف مجھے بتاؤ گے۔ اگر تم نے مجھے کوئی خبر لا کر نہیں دی تو مجھے میرے پیسے واپس کر دینا، کسی اور سے اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ فیضو سیدھا لالے کے پاس گیا۔ لالا اس وقت گلی میں ہی بیٹھا تھا۔ فیضو نے اسے پکڑا اور ایک طرف لے گیا اور پوچھا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ کالے کے گھر سے رات کے اندھیرے میں کوئی کسی کے ساتھ بھاگ گیا تھا؟ میں نے بتایا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کالے کی ماں تھی جس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ پہلے کالے کے ابا کا حکیم صاحب کا پتہ کرنے گیا کہ وہ جاگ رہی ہیں، اس کے بعد وہ کالے کی اماں کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوا تھا جو تم نے کہا تھا۔ فیضو کو فکر ہو گئی کہ اگر اس نے چودھری کرامت کو سچ بتایا تو اپنے دیے ہوئے پیسے واپس لے لے گا۔ اچانک اس نے لالے سے سوال کیا، ایک بات بتاؤ، کالے کے گھر میں خوبصورت لڑکی نظر آئی تھی؟ لالے نے سنتی بات کاٹی، ہاں ہاں، میں نے بھی اسے دیکھا تھا، وہ کالے کی بہن نہیں تھی، اس کی رشتہ دار تھی جو 2 دن کے لیے آئی تھی، اب وہ واپس چلی گئی ہے۔ فیضو اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ چودھری کرامت کو کیا بتائے وہ پیسے واپس نہ لے۔ اچانک فیضو کو خیال آیا کہ اس نے تو پیسے گنے ہی نہیں کہ کتنے ہیں۔ جب اس نے دائیں بائیں دیکھ کر پیسے گنے تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ چودھری کرامت نے جوش میں جو پیسے نکال کر فیضو کو دیے تھے وہ 1000 کے 5 نوٹ تھے۔ فیضو نے کانپتے دل سے سوچا، اب ان پیسوں کو بچانے کے لیے اسے جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑا تو وہ بھی بولے گا۔ عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ سلطان کو گڈو بھائی نے ایک کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ چودھری کرامت کی طرف زمین جائیداد اس مغالطے میں آ رہی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان اس کا بیٹا ہے، جبکہ رفیق اس چال میں تھا کہ اسی مغالطے میں شادی ہو اور وہ بعد میں چودھری کرامت کی غلط بیانی پر ہنگامہ کھڑا کر کے اپنی بھتیجی کی جائیداد پر خود قبضہ کر سکے۔ اس نے بڑی تحقیق کے بعد یہ کھیل اس لیے کھیلا تھا کہ اس کی بھتیجی کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس کا چاچا اسے کسی عام گھر میں بھی آ رہا ہے۔ وہ اپنی طرف کوئی اٹھتی ہوئی انگلی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور اپنا کام بھی کر دینا چاہتا تھا۔ اب چودھری کرامت نے رفیق سے بات بھی کر لی تھی اور فیضو نے بتایا تھا کہ سلطان کالے کی بہن کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ پریشان چودھری کرامت تھا، اور وہ بھی ایسا لالچی تھا کہ کل کیا ہوگا اس سے بھول کر صرف یہ یاد رکھے ہوئے تھا کہ جائیداد زمین کسی طرح اس کی جھولی میں آ جائے۔ چودھری کرامت نے فرید کو ساتھ لیا اور اپنی دوسری حویلی سے رحیلہ کو گاڑی میں بٹھایا اور نتھا پور کی طرف چلے گئے۔ اس گاؤں سے نتھا پور 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ چودھری کرامت اس سوچ میں تھا کہ اگر سلطان نہ ملا تو وہ کیا کرے گا، اس کی تو بڑی بےعزتی ہوگی۔ اس کا پتر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ میں ہوا میں تیر چلا رہا جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ چودھری کرامت نے سوچا اور اسی جگہ سے واپس چلا گیا۔ گاڑی کمان سے نکلے تیر کی مانند اڑتی جا رہی تھی اور چودھری کرامت اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اچانک اس کے موبائل فون پر ایک کال آئی۔ اس نے پہلے نمبر دیکھا، پھر فون کان سے لگا کر اپنی مخصوص آواز میں کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، چودھری صاحب، میں بوٹا بول رہا ہوں 84 پنڈ سے، بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ چودھری کرامت الجھا ہوا تھا۔ اس نے بیزاری سے کہا، صبح میں اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے ایک گھر کے کمرے کے چھوٹے سے روشن دان سے آواز آئی، مجھے کوئی اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں رک گیا، میں نے پہلے دائیں دیکھا اور پھر میں نے بائیں دیکھا، اس کے بعد تم آگے بتاؤ کیا ہوا۔ چودھری کرامت کا دل چاہا کہ وہ اس کا سر پھوڑ دے۔ چودھری صاحب، اچانک میری نظر روشن دان کی طرف پڑی تو میں نے ایک چہرہ دیکھا، وہ مجھے ہی بلا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے اس کمرے میں قید کیا ہوا ہے، تم میری مدد کرو۔ میں نے کہا ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہیں کچھ لوگوں نے قید کیا ہوا ہے اور میں تمہاری مدد کروں؟ ہو سکتا ہے تم گھر والوں کو ستاتے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی ہو۔
مجھے یہ تفصیل مت بتاؤ، بس کام کی بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ چودھری کرامت کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ بوٹا ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، پھر بولا، چودھری صاحب جب میں نے اس سے یہ بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو آپ سوچ رہے ہو وہ غلط ہے۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا کہ میری سوچ کو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ چودھری کرامت نے غصے سے فون کال کاٹ دی اور فرید کو حکم دیا، گاڑی روک دو۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ رحیلہ نے پوچھنے کی ہمت کی۔ واپس چلو، ہم رفیق کے پاس نہیں جائیں گے۔ تم لوگ ٹھیک کہتے تھے، میں ہوا میں تیر چلا رہا ہوں۔ سلطان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور میں رشتہ جوڑنے جا رہا ہوں۔ چودھری کرامت کے منہ سے یہ الفاظ بڑی مشکل سے نکل رہے تھے۔ اس کی بات سن کر فرید نے حیرت سے گردن دوسری طرف کی تو اس نے سڑک کنارے لکھا بورڈ پڑھا، نتھا پور 5 کلومیٹر۔ ابا جی، نتھا پور صرف 5 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، فرید بولا۔ چودھری کرامت کا دل کسی پرندے کی طرح اڑنے کو بے چین تھا۔ دل تو میرا یہی چاہتا ہے کہ اب میں واپس نہ جاؤں، لیکن سلطان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ چودھری کرامت کو شدید قسم کا تعصب ہونے لگا۔ ایک بار پھر اس کا سستا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بوٹا کال کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فون اٹھا کر باہر پھینک دے، پھر بادل نخواستہ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ بوٹے نے اسی جگہ سے بات شروع کی جہاں سے چودھری کرامت نے اس کی کال کاٹی تھی۔ بوٹے، تم نے کوئی کام کی بات کرنی ہے تو کرو، ورنہ میں فون بند کرنے لگا۔ مجھے اور بھی ضروری کام ہے، چودھری کرامت غصے سے بولا۔ اس کی بات کا بوٹے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بولا، چودھری صاحب میں نے اسے غصے سے کہا۔ چودھری کرامت نے فون بند کر دیا۔ اسی غصے میں اس نے حکم دیا، واپس چلو، ہم ابھی اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ چودھری کرامت نے جس غصے سے کہا تھا، فرید کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی بات کر سکے۔ اس نے اسی وقت گاڑی موڑی اور اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی واپسی کے لیے 1 انچ آگے بڑھتی، عین اس وقت ایک تانگا ان کی طرف آ گیا۔ اس تانگے میں دتا بیٹھا تھا۔ اس نے چودھری کرامت کو دیکھ لیا اور اچھل کر نیچے اترا اور گاڑی کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، چودھری صاحب آپ راستہ بھول گئے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس طرف نہیں جانا، راستہ اس طرف ہے۔ دتا یہ کہہ کر تیزی سے گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ فرید نے کار کے دروازے کا لاک کھول دیا اور دتا اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی واپس گھمائے چھوٹے چودھری صاحب۔ فرید نے ایک نظر چودھری کرامت کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس سے بے بس سا دکھائی دیا۔ فرید نے گاڑی گھما دی اور دتا کے کہنے پر اس نے گاڑی کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ نتھا پور گاؤں بڑا سرسبز اور گنجان آباد تھا۔ ایک بڑے سے مکان کے سامنے دتے نے گاڑی روکنے کے لیے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چودھری کرامت نے کہا، قسمت گھیر کر اس کے دروازے تک لے آئیے، ورنہ ہم تو جا رہے تھے۔ چودھری صاحب، قسمت تو لے آئیے، لیکن آپ سلطان کو کہاں سے لائیں گے؟ رحیلہ نے پوچھا۔ چودھری کرامت اپنا سر کھجانے لگا۔ اس دوران دتے نے اندر جا کر اطلاع کر دی تھی اور میاں رفیق اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس نے چودھری کرامت کی ایسی عزت اور اکرام کیا کہ اس ساؤ بھگت میں وہ یہ بھول گیا کہ سلطان غائب ہے۔ میاں رفیق اپنے بیٹوں کے ساتھ چودھری کرامت اور فرید کو باہر لے گیا۔ سامنے دور تک پھیلی ہوئی زمین تھی۔ میاں رفیق نے دور اشارہ کر کے بتایا، وہاں تک یہ زمین میری بھتیجی کے حصے کی ہے۔ چودھری کرامت نے سنا تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس کے بعد وہ ان کو دور تک پھیلے کھیت میں لے گیا۔ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اس کی بھتیجی کا ہے۔ آگے گئے تو ایک گھنا باغ تھا، وہ بھی اس کی بھتیجی کا تھا۔ اس کے بعد وہ باڑے میں چلے گئے جہاں 23 صحت مند اور نسلی بھینسیں تھیں۔ اس کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ بھی اس کی بھتیجی کی ہیں۔ چودھری کرامت کو جہاں خوشی ہو رہی تھی وہاں اس پر تعصب کر رہا تھا کہ میاں رفیق اس سے پہلے کیوں نہیں ملا، ورنہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اس جگہ کر دیتا۔ یہ سب کچھ میری بھتیجی کا ہے، میں نے اسی کو دینا ہے، اسی کی امانت ہے۔ میاں رفیق نے ایسے کہا جیسے اس جیسا امانت دار پورے گاؤں میں نہ ہو۔ چودھری کرامت تو ایسا خوش تھا کہ جب اس کا موبائل فون بجا تو اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس کا نمبر ہے۔ چودھری کرامت نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے سلطان کی آواز آئی، چودھری صاحب میں بول رہا ہوں سلطان۔ سلطان کی آواز سنتے ہی چودھری کرامت کے ہاتھ سے موبائل فون گرتے گرتے بچا۔ سلطان کی آواز سن کر جس جوش کا وہ اظہار کرنا چاہتا تھا اس پر اسے قابو رکھنا پڑا۔ وہ بڑے تحمل اور صبر سے بولا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ چودھری صاحب، مجھے گڈو نے اپنے آدمیوں کی مدد سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ابھی میرے سامنے کھڑا بوٹا آپ کو میرے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کی تفصیل بتانے کی عادت سے تو میں بھی تنگ آ گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اس سے موبائل چھین کر اسے نہر میں دھکا دینا پڑا۔
اچھا ہوا تم آ گئے، ایسا کرو کہ اب سیدھے حویلی چلے جاؤ، دیکھو کہیں اور مت جانا، سیدھے حویلی چلے جاؤ، میرا انتظار کرنا۔ چودھری کرامت اپنی خوشی دباتے ہوئے سلطان کو تاکید کرنے لگا۔ اسے سلطان کے مل جانے پر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میاں رفیق اپنی بھتیجی کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا۔ چودھری کرامت اس وقت سینہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس نے آتے ہوئے فرید کو بھی بتا دیا تھا کہ سلطان آ گیا ہے، اور اس کے کہنے پر فرید نے ملازم کو فون کر دیا تھا کہ جو ہی سلطان آئے اسے کمرے میں لے جا کر اس کی خوب خدمت کرنا۔ ایک نظر بیٹی کو دیکھ لیں تو پھر اجازت لے کر ہم اپنے گاؤں جائیں، چودھری کرامت نے کہا۔ تو ملک رفیق نے خوشی سے کہا، ہاں ابھی ہم بلاتے ہیں۔ میاں رفیق اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاجرہ جاؤ سریا کو لے کر آؤ۔ ہاجرہ کے جانے کے بعد وہ پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ 20 منٹ کے بعد ملازمہ آئی اور میاں رفیق سے بولی کہ بڑی بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ میاں رفیق اٹھ کر باہر گیا تو ہاجرہ گھبرائی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ غضب ہو گیا ہے میاں صاحب، ہاجرہ نے کہا۔ سریا گھر میں نہیں ہے۔ ہاجرہ نے انکشاف کیا تو میاں رفیق ایک دم اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو ہاجرہ؟ میں نے سارا گھر چھان مارا ہے، وہ نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے۔ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اب وہ عین اس وقت چلی گئی جب اسے دیکھنے کے لیے چودھری صاحب آئی ہوئی ہیں۔ میاں رفیق کے پیر ایک جگہ ٹک نہیں رہتے، ایسا لگتا جیسے وہ گرم توے پر کھڑا ہو گیا ہو۔ بے چینی اور غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اچانک وہ رک گیا۔ وہ کچھ لے کر تو نہیں گئی؟ وہ تو میں نے نہیں دیکھا، ہاجرہ نے کہا۔ میاں رفیق اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الماری کھلی ہوئی تھی۔ میاں رفیق نے کاغذات کا پلندہ الٹا پلٹا اور مزید پریشان ہو کر بولا، وہ اپنی زمین جائیداد کے کاغذات اور چیک بک بھی لے گئی ہے۔ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میاں رفیق اس بات سے پریشان تھا کہ وہ اب چودھری کرامت کو کیا جواب دے۔ اب کیا کروں؟ چودھری کرامت کو کیا بتاؤں؟ میاں رفیق کھڑا ہوا۔ اس دوران اس کا بیٹا اس کے پاس آ گیا اور حقیقت جان کر وہ بھی مضطرب ہو گیا۔ چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، ہاجرہ نے جیسے یاد دلایا۔ وہ چونکا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ایک دم سے بولا، ہماری ملازمہ کی بیٹی آئی ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ باہر بیٹھی ہے۔ تم اسے سریا کے کپڑے پہنا کر چودھری صاحب کے سامنے لیا، وہ بھی سریا جیسی خوبصورت ہے، اتنا ہی قد کاٹ ہے۔ فی الحال ان کو تو فارغ کر دیں، اس کے بعد سریا کو تلاش کر کے اس کی فوراً شادی کر دیں گے، اور اس کے بعد میرا اصل کھیل شروع ہوگا۔ میاں رفیق یہ کہتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ بظاہر وہ چودھری کرامت سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہاجرہ اپنی ملازمہ کی بیٹی کوثر کو سریا کے کپڑے پہنا کر لے آئی۔ کوثر بھی خوبصورت تھی۔ رحیلہ نے اسے گلے لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ چودھری کرامت کو کیونکہ اب تسلی تھی کہ سلطان اس کی حویلی میں ہے، اسی لیے اس نے ڈٹ کر کہا، ہم اپنے بیٹی کی شادی اگلے ہفتے کرنا چاہتے ہیں۔ شادی کیا ہے، بس سادہ سا نکاح ہوگا، اور نکاح ہم شہر میں کریں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ابھی شادی کا دن بھی طے کر لیں۔ چودھری کرامت کی بات سن کر میاں رفیق سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ ابھی تیاری نہیں ہوئی۔ اگر وہ ایسا کہتا تو اس کی مالی حیثیت پر حرف آتا۔ وہ تو خود باتوں باتوں میں چودھری کرامت کو کہہ چکا تھا کہ آپ ہاں کریں، ہم 1 گھنٹے میں اپنی بھتیجی آپ کے گھر رخصت کر دیں۔ وہ اپنی ہی باتوں کے اثار میں پھنسا بیٹھا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ چودھری کرامت نے جب میاں رفیق کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھا تو پوچھا۔ میاں رفیق چونکا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو جو بہتر لگے۔ میاں رفیق کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے الجھے ہوئے دماغ میں اس وقت کوئی بہانہ بھی نہیں آیا تھا، بس ایک خیال ٹپکا تھا کہ 1 ہفتہ بہت ہوتا ہے، اس دوران وہ سریا کو تلاش کر لے گا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، منہ میٹھا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ سب خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میاں رفیق کو اس کے بیٹے نے یہ خبر دی تھی کہ سریا کہیں نہیں ملی۔ وہ سب پریشان بیٹھے تھے، جبکہ ان کی نوکرانی کی بیٹی کوثر کے دل میں لہریں سی اٹھ رہی تھیں، ایسی لہریں جسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں، اور وہ شرما بھی رہی تھیں۔ میاں رفیق نے اپنی دانست میں ایک غلطی کر لی تھی، اور اس نے سریا کو پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ 2 سال شہر میں پڑھتی رہی تھی، اور یہ 2 سال اس نے ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس کی بہت سی سہیلیاں بھی تھیں، ان میں ایک نمبل بھی تھی۔ سریا کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کا چاچا اپنے دل میں کھوٹ دبائے بیٹھا ہے، اور اس کی نظر اس کی جائیداد پر ہے۔ وصیت کے مطابق آمدنی کا ایک حصہ باقاعدہ سریا کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا، اور اس کی نگرانی پر ایک وکیل مامور تھا۔
جب سریا کو احساس ہونے لگا کہ اس کا چاچا اس کی جائیداد کے لیے کوئی منصوبہ بنائے بیٹھا ہے تو اس نے نمل سے رابطہ کیا اور اس کے ساتھ سارا پروگرام بنا لیا۔ جس وقت وہ سب چودھری کرامت کے پاس بیٹھے باتوں میں مشغول تھے وہ سریا کے لیے زبردست موقع تھا۔ اس نے اسی وقت سیف سے تمام کاغذات اور چیک بک نکالی، انہیں اپنے بیگ میں رکھا اور دتے کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ دتا بے شک میاں رفیق کا دم بھرتا تھا لیکن سریا نے اس کو جذباتی کر کے اپنی طرف مائل کر ہی لیا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلی تو آگے دتا ایک چوک میں کھڑا تھا، اس کے پاس تانگا بھی تھا۔ سریا وہاں پہنچی اور تانگے میں بیٹھ گئی۔ دتے نے تانگا دوڑا دیا، اس نے سریا کو سڑک کے قریب اتارا اور بولا، اس طرف سے بس آئے گی، آپ بیٹھ جانا۔ سریا ہوشیار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کے اندر عام لڑکیوں کی طرح ڈر اور خوف بھرا جمان نہیں رہتا تھا۔ وہ سمجھدار بھی تھی اور شوخ و چنچل بھی، اس کے اندر بھرپور اعتماد تھا۔ وہ بس میں سوار ہوگی۔ بس آگے بڑھی تو سریا کے اندر پکڑے جانے کا خوف بھی معدوم ہو گیا۔ 23 کلومیٹر کا سفر طے ہوا تو بس ایک بار پھر رکی اور کچھ سواریاں چڑھیں۔ ان سواریوں میں ایک سلطان بھی تھا جو اس بس میں سوار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ پوری بس میں کوئی خالی سیٹ نہیں تھی اور اکیلا سلطان کھڑا تھا۔ بس اور آگے گئی تو جو سواری نیچے اتری وہ خاتون سریا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے اتر جانے سے اب ایک سیٹ خالی تھی جو سریا کے ساتھ والی تھی۔ بس پھر چل دی۔ وہ رفتہ رفتہ اس سیٹ کے پاس پہنچ گیا اور ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا۔ سریا سمٹ گئی۔ بس پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر بھی سریا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سریا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ اپنے اور سلطان کے درمیان میں اس نے بیگ رکھ لیا تھا۔ سلطان کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ بس شہر جا کر رکی تو نیچے اترنے کے لیے سریا نے پہلے سلطان کی طرف دیکھا کہ وہ خود ہی اٹھ جائے، لیکن جب وہ نہیں اٹھا تو سریا نے اپنا بیگ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ سلطان ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اترنا ہے، سریا نے کہا تو سلطان نے پوچھا، گاؤں آ گیا کیا؟ شہر آ گیا ہے، سریا نے بتایا۔ سلطان ایک دم سے چونکا، شہر آ گیا ہے، ہم شہر میں پہنچ گئے ہیں، میں نے تو اپنے گاؤں میں اترنا تھا، آپ نے مجھے جگایا نہیں۔ میں کیوں جگاتی؟ سریا بولی۔ انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کی برابر میں بیٹھا لڑکا سوتے ہوئے شہر پہنچ رہا تھا اور آپ نے مجھے جگایا ہی نہیں۔ سریا نے اسے بیگ سے ایک طرف کیا۔ بس تقریباً خالی ہو چکی تھی اور کنڈکٹر باہر کھڑا تھا۔ سریا کے پیچھے سلطان بھی بس سے اترا اور کنڈکٹر سے بولا، میرا کرایہ واپس کرو، مجھے شہر لے آئے ہو۔ سلطان نے تقاضا کیا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مجھے تم کرامت پور سے آگے تک کا کرایہ دو، تم نے صرف گاؤں تک کا کرایہ دیا تھا۔ ابھی دونوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دونوں اس طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک بس جانے کیسے کھمبے سے ٹکرا گئی تھی۔ بس کے ٹکرانے اور جھٹکا لگنے سے اوپر سے سامان نیچے گرا تو قریب سے گزرتے ہوئے رکشے کے اوپر آ پڑا۔ اندر سے رکشہ ڈرائیور نکل کر ایک طرف بھاگا تو پیچھے بیٹھی سواری باہر نکلی اور ایک طرف بھاگنے لگی۔ اچانک اس کا پیر مڑا اور وہ تکلیف دہ آواز نکالتی ہوئی اسی جگہ بیٹھ گئی۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ وہی لڑکی تھی جو اس کے ساتھ بس میں سفر کر کے آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور سہارا دے کر ایک طرف لے گیا۔ مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا ہے، سریا نے بمشکل کہا اور اپنا موبائل نمبر نکال کر نمل کو کال کر دی۔ کئی گھنٹیوں کے بعد بھی دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو سریا نے پھر کال کی۔ تیسری بار کال کرنے پر نمل کی آواز آئی۔ اسی کی آواز سنتے ہی سریا نے کہا، میں شہر آ گئی ہوں، مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے؟ تم اس وقت کہاں ہو؟ نمل نے جلدی سے پوچھا۔ سریا نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنانے کے بعد کہا، اس وقت میں سڑک پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ سریا، بات دراصل یہ ہے کہ آج میرے بھائی سے شدید قسم کی لڑائی ہو گئی تھی اور میں ناراض ہو کر اپنی خالہ کے گھر آ گئی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میری خالہ کا گھر ہمارے شہر سے 23 کلومیٹر دور ہے۔ اب میں تمہاری خالہ کے گھر آؤں؟ نہ ایسا بالکل نہ کرنا، میرے خالو بڑے سخت مزاج ہیں، وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کر رہے ہیں اور تم آ گئی تو وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے۔ تم ایسا کرو، اپنی موج کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں تم سے بعد میں رابطہ کرتی ہوں۔ نمل نے تیزی سے کہا اور ابھی اس نے کال منقطع نہیں کی تھی کہ نمل کی آواز، امی نے آواز سنائی دی۔ وہ آواز دے کر کہہ رہی تھی، نمل چائے پی لو اور بھائی کو بھی بتا دو۔ نمل نے اسی وقت فون کال کا گلا دبا دیا۔ سریا دم بخود ہو گئی۔ وہ سب سمجھ گئی تھی۔ جس دوست نے اسے کہا تھا کہ تم آ جاؤ، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اسی نے جھوٹ بول دیا تھا۔
سلطان نے سریا کو پریشان دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کوئی رشتہ کوئی تعلق اب قابل اعتبار نہیں رہا سوائے ماں باپ کے، وہی ہے جن پر اندھا اعتبار کیا جا سکتا ہے، سریا کھوئی ہوئی انداز میں بولی۔ بات کیا ہوئی ہے؟ سلطان نے پھر پوچھا۔ سریا کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود چل نہیں سکتی تھی۔ اس وقت سلطان ہی اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے علاوہ وہ اس شہر میں اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو گے؟ سریا نے پوچھا۔ اس شہر میں میرا کوئی ڈاکٹر واقف نہیں ہے، سلطان نے کہا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مریض کا ڈاکٹر واقف ہو تو ہی اس کے پاس جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کسی کا مریض ہونا ضروری ہے۔ میں مریض ہوں اور مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو، سریا نے کہا۔ پھر آپ مجھے کہیں گی کہ میں آپ کو اس جگہ پہ چھوڑ کر آؤں جہاں آپ نے جانا ہے؟ آپ کے چکر میں تو شہر میں ہی رہ جاؤں گا، سلطان بولا۔ میں جس کے سارے شہر میں آئی تھی اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا ہے، اب میں کہیں نہیں جا سکتی، سریا کہتی ہوئی دکھی ہو گئی۔ سلطان نے اس کا افسردہ چہرہ دیکھا تو بولا، اس نے کیوں انکار کیا؟ پہلے مجھے اٹھاؤ اور کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو، سریا نے کہا۔ سلطان نے دائیں بائیں دیکھا اور اسے رکشے میں بٹھا کر سرکاری ہسپتال لے گیا۔ تم مجھے سرکاری ہسپتال میں لے آئے ہو؟ میرے پیر میں موچ آئی ہے۔ پیر کی خدا نخواستہ ہڈی نہیں ٹوٹ گئی۔ میں نے آپ کا فائدہ سوچا ہے، تم نے میرا کیا فائدہ سوچا ہے؟ رکشے سے اتر کر سریا نے سے کہا، تمہارے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، میں بھی واپس کرامت پور نہیں جا سکتا، اس لیے یہاں ہم یہ بتائیں گے کہ تمہیں پیر کے ساتھ ساتھ پیٹ میں بھی شدید تکلیف ہے، وہ تمہیں داخل کر لیں گے اور ہم رات یہاں گزار لیں گے، سلطان کہہ کر مسکرایا اور وہ اس کے لیے ویل چیئر لے آیا اور اس پر بٹھا کر اسے اندر کی طرف لے گیا۔ تم کرامت پور میں رہتے ہو؟ سریا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی میرا گاؤں ہے۔ تم اس گاؤں کے چودھری کرامت کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ سریا نے چونک کر اس کی طرف گردن گھما کر دیکھا۔ تم اس کے بیٹے ہو؟ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میرے باپ کا نام تاج ہے۔ کیا چودھری کرامت کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سلطان ہے؟ سریا نے پوچھا۔ اس کے کسی بیٹے کا نام سلطان نہیں ہے، سلطان صرف میرا نام ہے۔ میں چودھری کرامت کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کا منشی ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ ابھی اس نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ اسٹاف روم آ گیا۔ سلطان نے ان کو بتایا کہ اس لڑکی کے پیر میں موچ آ گئی اور اس کے پیٹ میں شدید درد ہے۔ نرس نے سریا کو چیک کیا، کچھ سوالات کیے اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ اسے وہاں لے جائے۔ سلطان اس کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ اس نے سریا کا چیک اپ کیا اور کچھ دوائیں لکھ کر بولا، ان کے پیر کی مالش کر کے پٹی باندھ دے اور باقی دوائیں صبح دوپہر شام کھلائیں۔ سریا ہسپتال میں داخل ہو گئی تھی اور انہیں ایک کمرہ مل گیا تھا۔ تب سریا نے بتایا کہ وہ سلطان کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہے۔ سب کچھ بتانے کے بعد وہ سلطان کا چہرہ دیکھنے لگی اور سلطان سوچنے لگا کہ چودھری کرامت اس پر کیسا جوا کھیلنے جا رہا تھا۔ سریا کو اس بات پر حیرت تھی کہ جس سلطان کو اس کے چاچا نے چودھری کرامت کا بیٹا ظاہر کیا تھا، اسے قدرت نے کیسے اس سے ملوا دیا تھا۔ چودھری کرامت کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی باچیں کھلی ہوئی تھی اور وہ سینہ پھیلا کر چل رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کرسی پر سینہ تان کر براجمان ہوئی اپنے ملازم سے کہا، سلطان کو بلاؤ۔ ملازم نے عاجزی سے کہا، سلطان تو آیا ہی نہیں چودھری صاحب، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سلطان کی مجھ سے بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ حویلی جا رہا ہے۔ چودھری کرامت درست لہجے میں بولا، اس نے ملازم کو بھیجا کہ اس کے گھر جا کر پتہ کریں کہ وہ وہاں تو نہیں ہے، اور جب ملازم نے بتایا کہ وہ اپنے گھر پہنچا ہے اور نافیزو کے پاس گیا ہے تو چودھری کرامت کا منہ ہی نہیں کندھے بھی لٹک گئے۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور بوٹا جس حالت میں بھی ہے اسے اٹھا کر لے آؤ، چودھری کرامت نے حکم دیا اور 5-6 آدمی باہر کی طرف بھاگ گئے۔ چودھری کرامت کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ فرید بھی حیران تھا کہ سلطان کہاں رہ گیا ہے، وہ حویلی پہنچا ہی نہیں۔ آدمی 1.5 گھنٹے کے بعد بوٹے کو اٹھا کر لائے اور اسے چودھری کرامت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تیرے موبائل فون سے سلطان نے مجھے کال کی تھی، وہ کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا چودھری صاحب، وہ تو اسی وقت بھاگ گیا تھا، بوٹے نے بتایا۔ تجھے پکا یقین ہے وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا؟ چودھری کرامت نے اچھی طرح سے یقین کرنا چاہا۔ میرے سامنے وہ چلا گیا تھا، بوٹے نے کہا۔ چودھری کرامت کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوں۔ فرید نے اپنے ابا کے قریب ہو کر اس کے کان میں کہا، ابا جی مجھے لگتا ہے سلطان ہمیں چکر دے رہا ہے۔ چودھری کرامت اپنی ٹھوڑی کو جانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فیضو صحیح کہہ رہا تھا، وہ اس گاؤں سے لڑکی لے کر بھاگ گئے۔ چودھری کرامت نے ایک دم بوٹے کی طرف دیکھا، مجھے ایک بات بتا، سلطان اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟
وہ اکیلا ہی تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ بوٹے نے بلا تامل جواب دیا۔ چودھری کرامت پھر سوچ میں پڑ گیا۔ چودھری کرامت کے لیے بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو اس بنیاد پر شادی کی تاریخ لے آیا تھا کہ سلطان اس کی حویلی میں اس کے لیے ایک ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا 2 بار ہو رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اس نے ملازم کو حکم دیا کہ اسی وقت فیضو کو لے کر آئے۔ 15 منٹ کے بعد فیضو بھی چودھری کرامت کے سامنے کھڑا تھا۔ چودھری کرامت نے سب کو کمرے میں بھیج دیا اور فیضو سے بولا، تم کہہ رہے تھے کہ سلطان لڑکیوں کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا تھا چودھری صاحب، لالے نے مجھے غلط رپورٹ دی تھی۔ دراصل وہ غلط سمجھا تھا۔ ان باتوں کو دفع کرو، مجھے یہ بتاؤ سلطان کا ہے۔ سلطان کا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں چودھری صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں، فیضو بولا۔ جھوٹ اور لالچ جب آپس میں مل جائیں تو اچھے خاصے بندی کی چولیں ہلا دیتے ہیں۔ چودھری کرامت خود کلامی کے انداز میں بولا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاس فیضو بھی کھڑا ہے جو اس کی بات سن کر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چودھری صاحب، جھوٹ اور لالچ نے مل کر کس کی چولیں ہلا دی ہیں؟ فیضو نے پوچھا۔ تم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ چودھری کرامت نے پوچھا۔ فیضو نے جواب دیا، شاید ایک آدھ بار بولا ہو۔ چودھری کرامت نے اس کا جواب سن کر اس کی طرف غور کے دیکھا تو فیضو نے اپنی بات میں کچھ تو سیکھا تھی۔ شاید 3-4 بار جھوٹ بول لیا ہوگا۔ جب تم ایک جھوٹ بول کے اسے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولتے ہو تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ فیضو نے چودھری کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چودھری صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی جھوٹ بول کے پھنس گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ چودھری کرامت نے پہلے تو فیضو کو ایسے دیکھا جیسے بھی وہ اسے گولی مار دے گا، پھر اس نے سوچا کبھی کبھی دیوار بھی اچھا مشورہ دے دیتی ہے۔ چنانچہ اس نے اسے اپنے قریب بلایا اور کہا، مجھے تم کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ فیضو نے کچھ توقف کے بعد کہا، جھوٹ بڑے آدمی کا ہو تو وہ اس پر قائم رہتا ہے، کیوں کسی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر جھوٹ کوئی عام آدمی بولے تو وہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ اسے کہنے والے بہت سے بڑے آدمی ہوتے ہیں۔ آپ بڑے آدمی ہو، آپ کو کون کچھ کہے گا، اس لیے فکر ہی نہ کریں۔ فیضو یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر دھیرے دھیرے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ چودھری کرامت سوچتا رہا کہ فیضو نے بات ٹھیک کہی ہے، وہ تو بڑا آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ملازموں کی فوج ہے، اسے کوئی کیا کہہ سکتا ہے، اسے فکر مند ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی بہت دن پڑے ہیں، تب تک سلطان کو وہ تلاش کر ہی لے گا یا وہ خود آ جائے گا، اس لیے اسے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ملازم کو آواز دی اور چائے لانے کو کہا۔ جب اس نے چائے پی لی اور باہر نکلا تو سامنے ایک درخت کے نیچے بوٹا کھڑا تھا۔ میرا کام کرو گے؟ چودھری کرامت نے اسے کہا۔ ساری زندگی آپ کا ہی تو کام کیا ہے چودھری صاحب، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ کام میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم واپس جاؤ اور جب میرا پیغام پہنچے تو میرے پاس آ جانا۔ چودھری کرامت نے کچھ پیسے اسے تھما دیے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ چودھری کرامت یہ کہہ کر اندر آ گیا۔ وہ مانی